آج تک اس وقت سے لے کر آج تک کوئی مائی کا لال نہیں اٹھا جو اس قرآن مجید کی ایک سورت کے مقابلے کو سننے کا۔ یہ اللہ کا اعجاز ہے، اللہ رب الجلال نے عطا کی ہے۔ اسی اللہ رب الجلال نے کہا ہے قرآن مجید کے اندر افلا یتدبرون، وہ قرآن کو پڑھ کے تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ افلا تتفکرون، ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ارے اغیار پڑھ کر، مستشرقین پڑھ کر، اہل یورپ پڑھ کر، اہل مغرب پڑھ کر وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ نظام کائنات کے بارے میں جو قرآن نے بیان کیا ہے، پریکٹیکل لائف کے اندر پریکٹیکل تھیوریوں سے جب اس کو گزارا جاتا ہے وہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ واقعی کلام الہی ہے۔ دعوت سخن دیتا ہوں محترم جناب حافظ کیسر زکی صاحب تشریف لائیں، اپنا معافی ضمیر پیش فرمائیں۔ ان کے ذمے عنوان ہے قرآن اور سائنس۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا حافظ کیسر زکی صاحب، اپنی بیداری کا ثبوت دے۔ نعرہ تکبیر، سارے نہیں بولے، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا حافظ کیسر زکی صاحب، فضائل قرآن، عظمت قرآن، شان قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ خدا کرے میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل، خدا کرے میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلا ہے کھلا ہی رہے صدیوں، خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو۔ حاضرین محفل، آپ نے بہت ہی شاندار خطابات سنے۔ یقین جانیے آپ کو شاید خوشی ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن مجھے تو بڑی دلی خوشی محسوس ہوئی۔ ایک ننھے سے حافظ قرآن کی تقریب پر اس کے اپنے ہی خاندان کے اتنے عظیم الشان خطباء، مبلغین اور بہت سی احسن انداز میں بیان کرنے والے آپ کے سامنے حاضر ہوئے، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ العزیز مایہ ناز خطباء موجود ہیں۔ چند منٹوں کے لیے حاضری دینے آیا ہوں۔ گلے کی خرابی کی وجہ سے شاید زور نہ لگا سکوں، اگر آپ کی توجہ رہے تو چند باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، اللہ ہمارے اس ننھے سے حافظ قرآن کو لمبی زندگی عطا فرمائے، منزل میں پختگی عطا فرمائے۔ والدین کے لیے اور جو بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالنے ہیں جنہوں نے بھی، اللہ سب کے لیے ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب الجلال والاکرام کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث ہوئے، آپ نے سنا کہ اس معاشرے میں صرف 17 کے قریب لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ پڑھنے لکھنے والے صرف 17 کے قریب،
انگلیوں پر گنے جانے والے۔ ایسی قوم کے اندر اللہ مالک الملک نے ایسے پیغمبر کو بھیجا جو پیغمبر بھی اللہ نے خود قرآن میں کہا، ممکن ہے میرا لفظ سن کے آپ سمجھتے ہیں گستاخی ہے، اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، پڑھنا لکھنا وہ نہیں جانتا۔ جب پہلی وحی آئی تو تب بھی فرشتے نے جب کہا اقرا تو نبی نے فرمایا انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں انسان کو زندگی گزارنے کے اصولوں کا نہیں پتہ، اپنے اور پیرائے میں کوئی تمیز نہیں، جہاں داؤ چلتا گھسیٹ لیا جاتا، اس کا مال لوٹ لیا جاتا، عزتوں کو تار تار کر دیا جاتا، قبائل کے قبائل ویران کر دیے جاتے، زندگی گزارنے کے کوئی اصول و ضوابط نہیں ہیں، وہ بھلا کائنات کے نظام کو کیسے سمجھیں گے؟ جن کو اپنی زندگی گزارنے کا نہیں پتہ، جن کو اپنی اصلیت کا نہیں پتہ، وہ نظام کائنات کے بارے میں کیا ان کو علم ہوگا؟ لیکن اسی معاشرے میں بیٹا بیٹھ جائیں ارغم سے، دوبارہ نہیں آنا پھر۔ اس معاشرے کے اندر اللہ رب الجلال والاکرام نے ایسی کتاب نازل فرمائی کہ جس کو پڑھتے ہی اللہ رب الجلال نے کہا اس نیت سے پڑھنا ہے کہ اس میں جو بھی واقعات سابقہ اقوام کے ہیں، موجودہ حالات کے ہیں، نظام کائنات کے ہیں، میری تخلیق کے بارے میں ہیں، لا ریب ہوں گے۔ دنیا تحقیق کر لے گی، دنیا ہر طرح کی تحقیق سے اس کی تجربات کرے گی، لیکن میرے بتائے ہوئے اصولوں کو آج تک دنیا میں نہ جھٹلا سکے گا، نہ جھٹلا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، شک سے بالا تر جس نے پڑھنا ہے اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھے۔ پروفیسر تھائی لینڈ یونیورسٹی کے چیئرمین پروفیسر تیجاسن اپنی پوری زندگی کی ریسرچ میڈیکل لائف کے اندر، بائیو کے اندر، بائیوجسٹ اپنی پوری زندگی میڈیکل لائن میں گزار دی۔ سعودی عرب کے اندر ایک کانفرنس ہوئی، تمام دنیا کے مایہ ناز ڈاکٹروں کو وہاں پر اکٹھا کیا گیا۔ اس چیئرمین کا نمبر آیا تو اس نے مختصر انداز میں یہ بات کہی کہ جس چیز کو ہم نے بڑی ہی دنیا کی ایجاد کردہ تخلیقات سے، ایجاد کردہ چیزوں سے، جن چیزوں کی حقائق تک پہنچے ہیں، اللہ کے قرآن کو جب میں نے پڑھا تو یہ پڑھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ رب ذوالجلال کے اس پیغمبر نے، جو پیغمبر ان پڑھ تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، معاشرہ بے مہذب تھا، تہذیب نہیں تھی، اس پیغمبر پر جو قرآن آیا ہے اس نے آج سے 1400 سال پہلے وہ سارے حقائق بیان کر دیے، جن کی آج ہمیں سمجھ آئی انتہائی پاورفل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، خوردبین کے ذریعے، دنیا کے ایجاد کردہ آلات کے ذریعے۔ جب اس دور کے اندر کچھ ایسی چیز کا تصور تک نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا پرواز کی جائے گی ہوائی جہاز کے ذریعے، کوئی نہیں جانتا تھا ڈرائیونگ کی جائے گی گاڑی کی، جو گدھے اور گھوڑوں پر سواری کرنے والے وہ کیا جانتے تھے کہ یہ لوہا، ماشاءاللہ بہت ہی عظیم خطیب، اور آپ کی منشا کے انشاءاللہ مطابق اور اس سے بھی زیادہ وہ خطاب فرمائیں گے۔ صرف چند منٹ اگر توجہ آپ کی میری طرف رہے تو پھر تو میں آپ کی جان چھوڑ دوں گا، ورنہ میں پھر ایک گھنٹہ پڑھ لوں گا۔
اردو کی آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن توجہ میں ادھر رہے گی تو پھر میں چند منٹ ہی لوں گا۔ تو اس دور کے اندر پروفیسر تیجاسن کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان پڑھ ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، وہ تہذیب سے ناواقف لوگ، ایسے معاشرے میں جو کتاب اس نے پیش کی ہے یہ کہنے پر میں مجبور ہوں یہ اس انسان کی کتاب نہیں ہے، یقیناً اس خالق و مالک کی کتاب ہے۔ یہ کلام اس پیغمبر کا نہیں ہے، یہ پیغمبر کا کلام نہیں، انسانی کلام نہیں ہے۔ اگر انسانی کلام ہوتا جو اس میں سائنس کے لحاظ سے علم موجود ہے، تھیوریاں موجود ہیں، علم کے لحاظ سے انفارمیشن موجود ہے، وہ کہیں نہ کہیں غلط ضرور ہوتی، لیکن ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، غلطی کہیں نظر نہیں آئی، غلطی سے مالا کر۔ اسی لیے تو اللہ رب الجلال نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ کسی انسان کا کلام ہے تو سورت تم بھی بنا کر لاؤ، عربی بولتے ہو، عربی دان ہو، شعراء ہو، تمہارے اندر موجود ہیں، لاؤ، انسانوں کو لے آؤ، جنوں کو لے آؤ، ساری انسانیت کو اکٹھا کر کے بٹھا لو، اس کے جیسا کو قرآن لے کر تو آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک سورت سورہ کوثر 3 آیتوں پر مشتمل، اللہ نے چیلنج کیا 3 آیتیں بنا کر لاؤ۔ آج تک اس وقت سے لے کر آج تک کوئی مائی کا لال نہیں اٹھا جو اس قرآن مجید کی ایک سورت کے مقابلے کو ضرور نہیں کرا۔ یہ اللہ کا اعجاز ہے، اللہ رب الجلال نے عطا کی ہے۔ اسی اللہ رب الجلال نے کہا ہے قرآن مجید کے اندر افلا یتدبرون، وہ قرآن کو پڑھ کے تمہیں سمجھ نہیں آتی، افلا تتفکرون، ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ارے اغیار پڑھ کر، مستشرقین پڑھ کر، اہل یورپ پڑھ کر، اہل مغرب پڑھ کر وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ نظام کائنات کے بارے میں جو قرآن نے بیان کیا ہے، پریکٹیکل لائف کے اندر پریکٹیکل تھیوریوں سے جب اس کو گزارا جاتا ہے وہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ واقعی کلام الہی ہے۔ وہ تو ہدایت پا رہے ہیں، ہم گمراہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں ہماری ڈائریکشن چینج کر دی گئی، راستہ تبدیل کر دیا گیا۔ وہ تو سمجھ گئے کہ جو رب الجلال نے کہا ہے ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ، کہ ہم نے انسان کی پیدائش اور تخلیق کی ہے تو ایک لوتھڑے سے کی ہے، ثم خلقنا النطفۃ من علقہ، کہ اللہ رب الجلال فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کی تخلیق ایک نطفے سے علقہ بنایا، علقہ سے مضغہ بنایا۔ آج کی میڈیکل سائنس بتاتی ہے انسان کی تخلیقی ارتقاء یہی ہے، لیکن آج کا ہمارا کو ملا بتاتا ہے تمہاری تخلیق فلاں دربار سے ہوگی۔ ارے ڈاکٹر لوگ پڑھ کر سمجھ کر پریکٹیکل لائف سے اس کو گزار کر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جس پیغمبر پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، جس پیغمبر نے یہ دعویٰ کیا ہے تنزیل من رب الرحیم، کہ اللہ کی طرف سے یہ نازل شدہ ہے، نازل بہ الروح الامین، اس کو روح الامین لے کر آئے ہیں، اللہ رب الجلال کی طرف سے نازل شدہ ہے، تو یقیناً اس کے ہونے میں شک نہیں ہے۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا۔ قرآن پڑھنے والے کو تو یہ بتاتا ہے بیٹیاں وہ مالک دیتا ہے، بیٹے وہ مالک دیتا ہے، دونوں دے دے، اس کی مہربانی دونوں سے محروم کر دے، اسے کون پوچھنے والا؟ یہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں فلاں دربار پہ درخت لگا ہوا ہے، اس کے نیچے جولی بچھا کر بیٹھ جائے، پتا گرے گا بیٹی ہوگی اور بیر گرے گا بیٹا ہوگا، فلاں دربار پہ چلا جا دھاگا باندھ دے تجھے بیٹا نصیب ہوگا۔ ہماری ڈائریکشن چینج، ہمارا نظریہ چینج، لیکن وہ غیر مسلم اسلام کو جانتے نہیں ہیں، لیکن میڈیکل لائف ہے، سائنسی علوم میں پڑھنے والے ہیں، لیکن جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ کلام انسان نہیں ہے، کلام الہی ہے۔ اللہ رب الجلال نے قرآن مجید میں فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اللہ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، اللہ جوڑوں کو سلامت رکھے، جو نہیں ہے تو بن جائیں۔ اللہ رب الجلال والے کرام نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، اور آج کی سائنس کہنے پر مجبور ہے۔ سائنس نے دیکھا ہے
پیوند کاریوں کو دیکھا ہے، پودوں کی تخلیق کو دیکھا ہے، پھل جات کی تخلیق کو دیکھا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے نا، تو صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ کھجوروں کے بول لے کر نا کھجور آپس میں مکس کر رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو تو کیا ہوگا؟ صحابہ کرام نے چھوڑ دیا۔ جب پھل ہوا تو پھل بڑا ناقص۔ نبی نے پوچھا ایسا کیوں ہوا؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا منع کر دیا، ہم نے سمجھا شاید حکم الہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بعمور دنیاکم، تم دنیا کے معاملات کو تم زیادہ جانتے ہو کہ ان کی تخلیق کیسی ہوتی ہے، یہ اچھی نسل کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اور آج کی سائنس یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہر چیز کے اللہ رب ذوالجلال نے جوڑے بنائے، میری اور آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن سائنس کی سمجھ میں آ گیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ قرآن مجید میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ فرماتی ہیں یہ دن اور رات کا آنا جانا، یہ زمین و آسمان کی تخلیق، اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں رکھ دی، عقل مند لوگوں کے لیے۔ اور آج دنیا کے عقل عقلاء، سمجھدار سمجھنے والے، علم پڑھنے والے، پڑھانے والے آج اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے جو آسمان بنایا ہے، زمین بنائی ہے، اس میں جو چیزیں پیدا کر دی ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے اپنی تخلیق کے نمونے پیش کر کے اپنی پہچان کروا لی۔ آج وہ ماننے پر مجبور ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے جو زمین کو بنایا، زمین بنانے کے بعد اس کو میخیں گاڑ دی، پہاڑوں کو میخیں بنا کر گاڑ دیا۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کہ کیا تم نے دیکھا نہیں زمین کو ہم نے بچھونا بنا دیا، پھر اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کے ہلاؤ کو بچانے کے لیے پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا کے گاڑ دیا۔ آج کی سائنس کہنے پر مجبور ہے جتنا پہاڑ آپ کو اونچا نظر آتا ہے اس سے زیادہ کہیں زمین کے اندر دھنسا ہوا ہے۔ آج نقشے، اگر آپ سائنس کی کتابوں کو وزٹ کریں آپ کو نقشہ ملے گا، پہاڑوں کے نیچے نقشے بنے ہوئے ہیں کہ یہ پہاڑ اتنے کلومیٹر نیچے، اتنا اوپر ہے، اتنا اس سے زیادہ کہیں نیچے۔ آج کی سائنس یہ جب تجربات سے گزرتی ہے، تجربہ کرتی ہے اور قرآن مجید کی آیت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں سمندر کو ہم نے دو حصوں میں بانٹا، اس کے درمیان ایک پردہ ہے، حائل ہے، ایک میٹھا پانی ہے، کھارا پانی ہے، لیکن مجال ہے دونوں مکس ہو جائیں۔ اور آج کی سائنس، نو مسلم بلال جو سائنس کے علوم میں ماہر انسان مسلمان ہوا اور کہنے پر مجبور ہے کہ اس پیغمبر نے کبھی بحری سفر نہیں کیا، سمندر کا سفر نہیں کیا، کشتیوں پر نہیں بیٹھا۔ آج تک کوئی ایسا سفر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندری نہیں ہے، لیکن سمندر کے بارے میں ایسی معلومات کہ جس کی آج کی سائنس نے ثابت کر دی ہے کہ واقعتاً اللہ رب ذوالجلال نے ایسے دھارے بنائے ہیں، ایسے پردے حائل کیے ہیں کہ کوئی پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا۔ آج اس کے نقشہ جات آپ کو نیٹ پر مل سکتی ہیں، کتب کی سائنس کی کتب کے اندر مل سکتے ہیں کہ جس کے اندر بالکل واضح کیا گیا ہے یہ دریا ایسا یہ باہر ایسے بہ رہا ہے، یہ باہر ایسے ہے، ان کا پانی کہیں مکس نہیں ہوتا۔ اللہ نے آج سے ہزاروں سال پہلے کہہ دیا کہ ہم نے سمندر کو بنایا ہے۔ موضوع خوشتے نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ چلو شور تو سمجھ آتا ہی بیانا پھر۔ تو اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے جو سائنس کے حوالے سے جو اللہ رب ذوالجلال نے آیات نازل فرمائی ہیں اور جس میں یہ ساری حقائق کو بیان کر دی ہے، آج کی سائنس اس کو جھٹلا نہیں سکی۔ اور ایسے بہت سارے لوگ غیر مسلم جو ان چیزوں کو پڑھ کر اور یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ رب ذوالجلال کا یہ قرآن جو نبی پر نازل ہوا ہے، جس پیغمبر نے کہا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، یقیناً وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے،
अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ के रब्बुल जलाल मुझे और आपको यहाँ पर बैठना, हमारा सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितनी गुजारिशात हैं अल्लाह रब्बुल जलाल हमें भी कुरान मजीद की समझ दे और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।